اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کا دن 15 شعبان المعظم یوم آمد حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تمام مومنین کی خدمت میں جو جہاں کہیں پر بھی ہے سب کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں بے مناسبت امام دو جہان حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ یقیناً نہایت ہی پرمسرت دن ہے، نہایت ہی خوشی کا دن ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا امتی سمجھتا ہوگا، وہ یہ اس چیز پر اس کا ایمان ہو کہ ہمارے پیغمبر ختیم مرتبت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ آخری نبی ہے اور ہم ان کے امتی ہے، اس عنوان سے کہ یقیناً دین اسلام کی سربلندی اسی شخصیت کے توسط سے ہوگی۔ بہت سارے روایات موجود ہیں حتیٰ طرفین کی کتابوں میں کہ دین اسلام کی سربلندی اس شخصیت کے مرہون منت ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس شخصیت کے بدولت دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور آج کے اس پروگرام میں البتہ ہم دعوت سخن دے چکے تھے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا غلام مصطفیٰ انصاری صاحب قبلہ، لیکن آج کسی مشکل کے تحت تشریف نہیں لا سکیں گے اور بندہ حقیر جو ہے وہ اس عنوان سے کہ جو حضرت کے عنوان سے مربوط آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا، اس عنوان سے کہ ظہور کیوں ضروری ہے، کیونکہ آج ولادت باسعادت حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا دن ہے اور اس قدر جو ہے وہ مومنین جو ہے وہ فرحت محسوس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز وہ دن بھی دور نہیں کہ حضرت ظہور فرمائے، دوبارہ اس ظاہر ہو جائے، ظاہر تو ہے لیکن اس عنوان سے کہ ہم ان کی خدمت میں رہے، اس طریقے سے حضرت انشاءاللہ ظاہر ہو جائے تو اس دن جو ہے وہ مومنین کس قدر خوش ہوں گے جو اس دن پر کہ جہاں حضرت تشریف لائے اور پھر غائب ہو گئے، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اگر حضرت جو ہے وہ تشریف لائے اور ہم لوگ ان کے خدمت میں رہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ حضرت جو ہے وہ تشریف لائیں گے۔ امام رضا علیہ السلام سے جب سوال ہوا تھا کہ دیکھیں ایک بحث جو ہے وہ خود علامات ظہور کے عنوان سے ہے، تو حضرت سے یہ پوچھا گیا امام رضا علیہ السلام سے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ جو علامات ہے، علامات ابھی رونما نہ ہو جائے اور حضرت ظہور فرمائے؟ تو امام نے فرمایا کہ جی بالکل ممکن ہے کہ علامات ابھی تکمیل تک نہ پہنچے ہو اور حضرت جو ہے وہ ظہور فرمائے۔ تو پھر اس شخص نے سوال کیا کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ حضرت ظہور ہی نہ کریں؟ تو امام نے فرمایا نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، حضرت حتمی، ظہور حتمی ہے، علامات ہو یا نہ ہو ظہور جو ہے وہ حتمی ہے۔ اور پھر امام نے جو وضاحت فرمائی ہے، اس شخص نے جب سوال کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ علامات جو ہے وہ ہو جائے یا نہ ہو جائے، علامات کا ہونا حتمی نہیں ہے، ظہور کا ہونا حتمی ہے، تو امام نے فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے وعد، انسان وعدہ دیتا ہے، ایک جو ہے وہ وعید ہے۔ وعدہ اور وعید، ان کی وضاحت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظہ اللہ نے بھی اس عنوان سے وضاحت فرمائی تھی کہ وعد گویا کہ خیر ہے، گویا کہ خیر ہے، یعنی ظہور جو ہے وہ خیر ہے۔ وعید جو ہے وہ وضاحت اس طریقے سے تھی کہ وعدہ ایک دفعہ انسان جو ہے وہ کسی اچھی چیز کا وعدہ دیتا ہے، مثلا انسان اپنے بچے کو کہتا ہے کہ اگر آپ امتحان میں پاس ہو گئے تو میں آپ کو مثلا 5000 انعام دے دوں گا،
اب اگر یہ بچہ پاس ہو جائے تو اس کو یہ 5,000 دینا اس باپ کے لیے ضروری ہے کہ دیں، چونکہ یہ لازمی ہے کہ ان کو جو ہے اس 5,000 جو اس نے کہے تھے ان کو وہ دے۔ یہ ہوتا ہے وعدہ۔ وعید کیا چیز ہے؟ وعید کے بارے میں یہ کہا کہ مثلا باپ اپنے بچے سے کہے کہ اگر آپ امتحان میں پاس نہیں ہوئے تو میں آپ کو گھر سے نکال دوں گا۔ اب گھر سے جو نکالنے کا مسئلہ ہے تو یہ یقیناً وعید ہے، وعید ہے کہ انسان جو ہے اگر یہ بچہ پاس ہو جائے، پاس نہ ہو جائے، فیل ہو جائے امتحان میں، تو گویا کہ اس کو گھر سے نکال دیا جائے گا۔ اب اگر باپ جو ہے اس کو گھر میں رہنے دے تو یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ یقیناً اچھا عمل ہے۔ تو اس عنوان سے جو ہے جو علامات ہے وہ سب کے سب جو ہے تکالیف، مشکلات ہے اس میں، اور جو ظہور ہے وہ خیر ہے۔ تو یہ وعد جو ہے وہ وعد اللہ کے لیے ضروری ہے، چونکہ وعدہ خلافی جو ہے وہ اللہ کے شان میں نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور جو وعید ہے، اگر وعید جو مشکلات ہے اگر ان کو چھوڑ دے تو یہ یقیناً خود جو ہے ایک کمال ہے۔ تو اس عنوان سے جو ہے میں یہ عرض کروں کہ خود علامات ہو یا نہ ہو، ظہور جو ہے وہ ختم ہے۔ اچھا، آج اس عنوان سے گفتگو کرتے ہیں کہ ظہور جو ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ آج بھی ہمارے پیر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، ہمیں امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، ہر شخص جس کی مرضی ہے وہ اچھائی کرے، جس کی مرضی ہے وہ برائی کرے، جہنم اور جنت جو ہے وہ بالکل واضح ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ آج کل کے اس دور میں مولوی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ مولوی اور پیر دونوں کا مکسچر ہوتا ہے، مولوی بھی ہوتا ہے اور پیر بھی ہوتا ہے، بعض جو ہے وہ اس ٹائپ کے ہیں۔ بہرحال لوگوں کو امر بالمعروف ہو رہی ہے، تو ضرورت کیا ہے؟ سوال آ سکتا ہے نا، سوال آ سکتا ہے کہ کیوں ظہور جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہمارے مکتب تشیع میں جہاں تک ہمارا نقطہ نظر ہے، ویسے عالمی سطح پر یہ چیز سمجھنے والی ہے، لیکن جہاں بات ہے میں اپنے مکتب کے اعتبار سے بات کروں گا۔ دیکھیں قرآن مجید نے کا ارشاد گرامی ہے قرآن میں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، فرمایا کہ اگر ہم ان کو زمین پر مقیم کر دے، یعنی ان کو زمین پر تسلط دے دے، تو وہ نماز کو قائم کر دیں گے اور زکوٰۃ کو عطا کر دیں گے، عطا زکوٰۃ بھی ہو جائے گا اور قیام صلاۃ بھی ہو جائے گا۔ یہاں ایک اشارہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے، نماز تو آج بھی لوگ پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، لیکن اس سے یہ ظاہری نماز جو ہے نا، جیسے یہ ہے، اس سے یہ مقصود نہیں ہے اس عنوان سے، ویسے تو ہے لیکن اس عنوان سے کہ مکمل طور پہ، چونکہ دیکھیں نماز جو ہے، نماز کا کام کیا ہے؟ نماز جو ہے قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے کہ نماز جو ہے وہ انسان کو فحشاء سے دور کرتا ہے۔ تو آج کل کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ گویا کہ یہ آیت جو ہے گویا ایک نظام کی طرف جو ہے وہ ایک اشارہ ہے کہ نظام جو ہے، حضرت جو ہے وہ ایک نظام کو قائم کریں گے کہ جہاں پر نماز بھی اور زکوٰۃ کی پرداختگی بھی ہوگی۔ گویا اس نظام الہی کو قائم کرنے کا نام ہے ظہور حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روحی و ارواحنا لہ الفدا۔ حضرت کی تشریف آوری نظام کا قیام ہے، اور یہ بھی بعض احادیث میں ہے کہ اس نظام کو کوئی دوسرا بندہ قائم بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے میں نے کہا نا کہ نماز کیا چیز ہے، نماز، زکوٰۃ اگر انسان صحیح طریقے سے یہ غربتیں، آج کل کے اس دور میں جو غربتیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، کوئی ملک نہیں ہے کہ جہاں پر فقراء، مساکین، مشاکل نہ ہو، ایسا کوئی ملک نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ صحیح طریقے سے رحم جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا، صلہ رحمی جو ہے وہ نہیں ہے،
چونکہ زکوٰۃ کی پرداختگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی یعنی صلہ رحمی کرنا، کیوں لوگ اس قدر غریب ہے؟ ایک جو ہے شخص امیر ہے، ایک غریب ہے، فرق کیوں ہے اتنا زیادہ؟ چلو تھوڑا بہت فرق سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن غریب اس حد تک غریب کہ اس کو جا کے روڈوں پہ سونا پڑ رہا ہے۔ یہ اس عنوان سے جو نماز ہے، نماز یقیناً فحشا، بدعت، شرک۔ ایک حدیث میں آپ لوگوں کی خدمت میں تلاوت کروں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، البتہ شاید اس کو پہلے بھی آپ سن چکے ہو، آج کے دن جو ہے اس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں گا، چونکہ بہت ہی سمجھنے والی باتیں ہیں اس میں، پھر تھوڑی سی وضاحت بھی اس عنوان سے کروں گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال الامام الحسن عسکری علیہ السلام فَهَذِهِ لِآلِ محمد إِلَىٰ آخِرِ الْأَئِمَّةِ وَمَهْدِي وَأَصْحَابِهِ يُمَلِّكُهُمُ اللَّهُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم آل محمد علیہ السلام کے آخری جانشین، آخری ہمارے جو ہے جو حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام مہدی ہے اور ان کے اصحاب، فرماتے ہیں کہ اس وقت جب اللہ سبحانہ و تعالی، جیسے میں نے کہا کہ آیت شریفہ میں نے تلاوت کی کہ الذین ان مکناہم، اگر خدا ان کو ملکیت دے دے، تسلط دے دے، فی الارض، زمین کے اوپر اگر تسلط دے دے تو وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو وہ جو ہے زکوٰۃ اور نماز کو اجرا کر دیں گے۔ فرمایا کہ ہمارے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وَأَصْحَابِهِ وَيُمَلِّكُهُمُ اللَّهُ، خدا ان کو ملکیت دے دے گا، مشارق الارض ومغاربها، مشارق یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک جو کائنات ہے ان کے اوپر ان کو تسلط دے دے گا۔ ظہور کیوں ضروری ہے اس کا، یہ اس روایت سے میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ وَيُظْهِرُ بِهِ دِينًا، اور ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے دین کو ظاہر کر دے گا، یعنی غالب کر دے گا دیگر ادیان کے اوپر اپنے دین کو اس شخصیت کے واسطے سے غالب کر دے گا اپنے دین کو۔ تمام کے تمام ادیان، حالانکہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ اللہ اپنے دین کو ظاہر کر دے گا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکین کو یہ بات بری ہی کیوں نہ لگے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مشارق ارض اور مغارب، مشرق سے مغرب تک جو زمین ہے، زمین کو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور حضرت کے اصحاب کے ملکیت میں دے دے گا، تسلط ان کا رہے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی امام کے ذریعے سے اپنے دین کو غالب کر دے گا دیگر ادیان کے اوپر۔ وَيُمِيتُ اللَّهُ بِهِ وَبِأَصْحَابِهِ الْبِدَعَ، حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ان کے اصحاب کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی بدعت کو ختم کر دے گا۔ بدعت صرف یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں آج کل کے اس دور میں، جو وہابیت اور سلفیت اور جو یہ لوگ جس طریقے سے بدعتیں قائم کر رہے ہیں، حلال خدا کو حرام بنا رہے ہیں اور حرام خدا کو حلال پیش کر رہے ہیں، بلکہ اپنے ذہن میں سب سے بڑی بات یہ ہے، انہوں نے اپنے ذہن میں ایک خدا بنایا ہوا ہے جس کا جو ہے وہ خدائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، قرآن مجید سے کوئی واسطہ اس خدا کا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، میرے لیے آنے تک وسیلہ ڈھونڈ، وہ کہتے نہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آیات قرآن کو سناتے ہیں، یہی قرآن آیات کو جو ہے
وہ آیات کہ جس پہ وہ کہتے ہیں ہم تو یہ کرتے ہیں کہ صرف خدا سے مدد چاہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف خدا سے مدد چاہتے ہیں، صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اچھا پھر ان کو کہتے ہیں چلو آپ یہ صرف خدا کی بات کرتے ہو، صرف خدا سے مدد مانگتے ہو، اس نے کہا تو ہم ان کو کہیں گے وَاسْتَعِینُوا صبر و صلاۃ، خدا نے تو قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے، پھر وہ کوئی اور طرف نکل جائیں گے۔ تو یہ جو ان کے ذہن میں جو خدا ہے نا، ان کا جو ہے حدیث اور قرآن کے خدا سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ اپنے ذہن میں بنائے ہوا خدا ہے، جیسے بت پرست جو ہے وہ اپنے مرضی کے مطابق کے پتھر کو پکڑ کے اس سے جو ہے نا ایک بت بنا لیتے تھے، یہ فلاں صاحب کی بت ہے، نہ تو فلاں صاحب کو کس نے دیکھا ہے آج تک، نہ کوئی اور ہے، اپنی مرضی سے جو ہے ان کے چھوٹی سی ناک بنا لیتے تھے کہ تھوڑا سا اچھا لگے گا، بڑی بڑی آنکھیں بنا لیتے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ چہرے کو بنا لیتے ہیں بڑا وسیع اور عریض، ایک جوان کی اپنے مرضی کے مطابق جو ہے بنا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے جو ہے یہ ہمارا خدا ہے۔ تو ان لوگوں کا جو خدا ہے وہ بھی اسی نظام کا ہے، اپنے مرضی سے ایک خدا کو انہوں نے بنا لیا ہے، جس کا جو ہے خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، قرآن سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور نہ یہ لوگ پھر اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، نہ قرآن، اپنے ذہن کا ایجاد کردہ خدا۔ آ کے اس کا کوئی جواب دے دے ہمیں کہ اس قسم کے بھی خدا ہوتے ہیں، تو یہ بدعت اسی کو کہتے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق فرمایا کہ حضرت ذات بار تعالی، حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ویمیت اللہ بہ، اللہ ختم کر دے گا اس شخصیت کے ذریعے سے، وباصحابہ البدع، بدعت کو ختم کر دے گا، بدعت کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ اپنی طرف سے جو کرتے ہیں نا، اپنی طرف سے تھوڑی سی وہ ہو جائے شرک ہے، یہ اس کا جو ہے وہ خاتمہ اس عنوان سے ہو جائے گا، اور والباطل، اور باطل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بہت ساری چیزیں باطل ہے، بطلان ہے، باطل ہے، اس کا بھی حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ان کے اصحاب کے ذریعے سے ان باطل قوتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ باطل اس چیز کو کہتے ہیں، لوگوں نے اس کو حق بنا لیا ہے، اور لیکن وہ ہے باطل۔ آپ جو ہے اس پر ایک تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ آج کے اس دور میں جو بقی ہے، ائمہ بقی علیہم السلام، اور جس عنوان سے لوگوں نے آج کل کے اپنی قبروں کو بہت اچھے طریقے سے بناتے ہیں، باطل کی بات کر رہا ہوں نا، اور بقی جو ہے وہاں پر لوگوں نے یہ محض کہہ دیا کہ یہ جو ہے وہ شرک ہے، اپنا جو میں نے ابھی عرض کر دیا یہ ان کا نظام ہے۔ تو ان چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور کما امات الصفحاء الحق، جیسے اہل باطل نے حق کو مارا ہوا ہے نا، حق کے اوپر غلبہ کیا ہوا ہے، یہ بہت یعنی میں اس میں یہ ہے غاصبین نے جیسے حق کے اوپر حملہ کر دیا ہے نا۔ اول غاصب جو وہی شخص ہے، یہ میں کہہ دوں، اول غاصب وہی شخص ہے کہ جس نے حق کے امیر المومنین علیہ السلام پر ڈاکہ مارا تھا، اول غاصب وہ ہے۔ یہ ہم کہتے رہیں گے جی، لاکھ درجے آپ لوگ جو ہے اس پر آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، تاریخی حقائق ہے، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا حق اس اول غاصب نے حضرت کا حق مارا تھا ایک، اور اس کے بعد جو ہے حضرت زہرہ مرضیہ کا حق مارا گیا، حضرت کی ملکیت کو غصب کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے غاصبین کی تعداد آپ پھر گنتے جائیں، آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص کسی کا حق کھا رہا ہے نا، یہ انہی غاصبین کے گروہ کا ہے۔ یہ اپنے آپ کو اہل بیت سے ربط نہ دیں کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں، اہل بیت کسی کا حق نہیں مارتے۔ جس نے اہل البیت کا حق مارا ہے نا، یہ آج کا جو حق کھانے والا ہے نا، یہ بھی اسی گروہ میں ہے۔ بس آپ مانے یا نہ مانے، اب اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ امام، کہ جس طریقے سے امام جو ہے ان ظالمین نے جو حق لوگوں کے کھائے ہیں نا، امام جو ہے ان سے وصولی کریں گے، بس یہ ذہن میں رکھیں۔ اور کہا کہ کما جس طریقے سے صفحہ نے جو ہے وہ حق کھایا ہے، حق کو مارا ہے حق کو، اسی طریقے سے امام جو ہے وہ بھی ظہور کر دیں گے ان چیزوں کا۔ حتی لا یرا این الظلم ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، فرمایا کہ حتی لوگ یہ جو ہے لا یرا، یہ نہیں دیکھ سکیں گے
کہ ظلم جو ہے وہ کہاں ہے۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، ظلم اور جور کا خاتمہ کر دیں گے اور عدل و انصاف کا بول بالا ہو جائے گا۔ حتی لا یرا ظلم، کوئی شخص ظلم کو نہیں دیکھ سکے، ظلم کہاں پہ ہے، ظلم نہیں دیکھے گا۔ اور وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بلکہ جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں سے ایک نقطہ میں یہ بھی عرض کروں کہ اس قسم کے احادیث ہمارے پاس موجود ہے، آیات قرآنی بھی ہے۔ دیکھیں، یہ آیات قرآنی کی تفسیر ہوتی ہے، آیات قرآنی کی تفسیر ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے جو ہے وہ اپنی طرف اس چیز کو لے لیا، بعض لوگوں نے حکومتیں بنا دی، بعض لوگوں نے اس قسم کی کوشش کی۔ دیکھیں، یہ اس میں شک نہیں ہے کہ اگر انسان مخلص ہو، ایک قوم مخلص ہو جائے تو وہ اپنے مشکلات کو حل کر سکتی ہے۔ یہ بھی غلط چیز ہے، کہ کوئی یہ کہے کہ ہم بس آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، اب جب تک امام نہیں آئیں گے نا یہ کچھ بھی حل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ 15 شعبان کا دن ہے، یہ صاف میں آپ کو عرض کروں کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھ رہا ہے نا، یہ وہی عقیدہ رکھ رہا ہے جو ان کا عقیدہ تھا، الخیر من اللہ وشر من اللہ، خیر بھی اللہ کی طرف سے و شر بھی اللہ کی طرف سے۔ نعوذ باللہ من ذالک، امام حسین علیہ السلام کی شہادت یہ گویا اللہ نے لکھ دیا، تب یہ شہید ہونا ہی ہونا تھا، صرف جو ہے وہ یہ ملعون جو ہے شمر لعنت اللہ علیہ صرف وسیلہ بنے۔ بات یہ ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے دین میں۔ اگر کوئی شخص، ایک قوم اکٹھا ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے اور وہ جو ہے اللہ کو حاضر اور ناظر سمجھتے ہوئے اپنے گناہوں کو ترک کرے، اللہ سبحانہ و تعالی اس پہ کوئی شک نہیں ہے، وہی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ان کی مدد کریں گے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے، قوم بھی اصلاح کر سکتی ہے، فرد واحد بھی کر سکتا ہے، لیکن اس طریقے سے کہ جیسے بعض ہوتا ہے نا، جھنڈا اٹھا لیتے ہیں، حق ہے ہی یہاں پر اور کہیں پر بھی حق نہیں ہے، حق ہے یہیں پہ، جو دین کا ٹھیکیدار جس کو عام الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ جس کو دین کا ٹھیکیدار کہا جا سکتا ہے، تو دین کی ٹھیکیداری یہ کسی طریقے سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی یہ کہے نا حق یہیں پر ہے اور کہیں حق نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ شخص اس کے اوپر احادیث اور روایات میں لعنت کی گئی ہے۔ اس لیے یہ کہے ہدایت کس نے، جھنڈا اٹھا لیا نا کہ اب یہاں ہم لوگ جو ہے وہ ہے حق یہیں سے ہے، اور کہ ہمارے آباء و اجداد ہی لوگوں کو حق دے، حق کے پیروکار ہے، باقی سب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کوشش کرے، ہم سب کو اللہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب جو ہے وہ نیکی کی طرف جائے، حق کی طرف جائے، امام کے ناصران میں سے شامل ہو جائے۔ آج بھی ہماری نصرت ہم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بحث ہوتی ہے اور کرتے رہیں گے کہ آج بھی یقیناً امام کی نصرت ہو سکتی ہے، اور امام کی نصرت جو ہے وہ مختلف انداز سے، جو جس عنوان سے بھی ہے، جہاں پر انسان اپنے فیلڈ کے اندر رہ کر بھی امام کی نصرت کر سکتا ہے۔ بہرحال ہمارا وقت جو ہے وہ انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز کل جو ہے ہماری مزید ذمہ داریوں کے عنوان سے آپ کے حاضر خدمت رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خیر کرے اور خیر لوگوں تک پہنچائے۔ وقت انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔